ایک تو اس عشرے کے اندر یہ کام ہے جو کرنے والا ہے حج اور ارکان اسلام میں سے ایک کام ترین۔ اس عشرے کے اندر جو اب دوسرا کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ رات کی عبادت ہے، تہجد۔ رمضان المبارک کی طرح باجماعت تو تراویح نہیں، لیکن انفرادی طور پر اس عشرے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے وہ بھائی اور بہنیں جو حج میں جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں بھی اس عشرے کا اہتمام کریں، راتوں کا قیام کریں، اس میں تلاوت قرآن کریں اور رب العالمین کو راضی۔ تیسرا کرنے والا کام 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھے۔ کتنے دنوں کے روزے؟ عشرہ 9 دنوں کا بھی ہوتا ہے، 10 کا بھی ہوتا ہے۔ 10 کو ہم روزہ رکھ نہیں سکتے۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعاد فانها ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل۔ 10 11 12 13 4 دن۔ پہلا دن یوم النحر ہے، پھر ایام تشریق ہے، یہ 4 دن ان کے اندر روزے نہیں رکھیں، کھائیں پییں اللہ کا ذکر کریں۔ 9 دن جو پہلے ہیں ان دنوں کے اندر روزے رکھ لیں۔ 9 کے 9 کو جس نے اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ 9 کے 9 رکھے، بہت زیادہ اجر و ثواب۔ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم سوموار جمعرات کا وہ لازماً رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ ضرور رکھے۔ چوتھا کرنے والا کام وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبیرات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کر دیں یکم سے 13 تک چلتے جائیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ کمائی کے دن ہے، اجر و ثواب اکٹھا کرنے کے دن ہے۔ یہ ایسے دن ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی دھلائی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اندر اور باہر کو، ظاہر اور باطن کو، خلوت اور جلوت کو اس میں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر انہی دنوں میں ایک کرنے والا کام قربانی بھی ہے۔ فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب شیخ، فاضل کنگ سعود یونیورسٹی الریاض۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے بعض دنوں پر فضیلت عطا کی اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تمام عشروں میں بلند مقام رکھتا ہے، اور پھر اس کی 5 طاق راتیں، اس کی فضیلت اور اہمیت بڑی ہی اعلیٰ اور نرالا ہے۔ پھر ان 5 طاق راتوں میں ایک قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت و فوقیت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک عشرہ ایسا ہے جس کا آغاز ہونے کو ہے اور عن قریب وہ شروع ہونے والا ہے، عشرہ ذی الحجہ۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کی راتوں کی قسم رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اٹھائی۔ والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں جن کی قسم رب العالمین اٹھا رہے ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں جن کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس میں قیام کرنا، تہجد کا ادا کرنا اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، بلکہ بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ اس میں عطا کرتا ہے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کے اندر بے شمار عبادات، بڑی بڑی مرکزی عبادات وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ عشرہ ایسا ہے کہ اسی عشرے کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے حج جیسے فریضے کی ادائیگی رکھی، جو ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن اور ہر صاحب استطاعت کے اوپر یہ فرض۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ہر صاحب استطاعت کے اوپر حج کو فرض کیا، اور استطاعت کا تعلق 3 چیزوں سے ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ انسان کے پاس مالی استطاعت ہو، مالی طاقت ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور ایسا شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسہ ہوتا ہے، سفری استطاعت نہیں ہوتی، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ حالیہ جنگ چل رہی تھی، اس جنگ میں تمام فضائی روٹ بھی بند تھے، بحری روٹ بھی بند تھے اور بری روٹ بھی بند تھے۔ جب راستے مسدود ہوں، رکاوٹیں ہوں، سفر مشکل ہو، تو اس وقت بھی یہ فرض ساقط ہو جاتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے، روٹ بھی کلیئر ہے، لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، وہ سفر کر ہی نہیں سکتا۔
حج کے جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتا، بالکل جانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور نیت و ارادہ بھی رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ حج بدل بھی کروا سکتا، اسی پیسے سے کسی کو حج کروا دے۔ اور اگر ایسا شخص جس نے ارادہ کیا ہوا ہے، نیت کی ہوئی، اور وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے، یہ 3 رکاوٹیں میں نے جو آپ کو بیان کی، ان میں سے کسی ایک رکاوٹ کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پایا، نیت اور ارادہ تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ اگر دنیا سے چلا گیا ہے، وفات پا گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے حج کریں گے۔ ایک صحابیہ کا بھی واقعہ ہے اور ایک صحابی کا بھی، والدہ فوت ہو گئی، حج کا ارادہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو کیا آپ چکاتے؟ انہوں نے کہا جی، تو کہا اس فرض کو بھی چکانا ہے۔ تو اس عشرے کے اندر جو کیے جانے والے کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے کرنا ہے، استطاعت ہوتے ہوئے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت کے اوپر فرض۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دھن ہے، دولت ہے، حج نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ سفر کی صعوبتیں ہیں، اس لیے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ کے اندر بسا اوقات پیدل بھی چلنا پڑتا، کنکریاں مارنے کے لیے بھی چلنا پڑتا، طواف کے لیے بھی پیدل چلنا پڑتا۔ بھائی جس کے پاس اتنا چلنے کی عادت نہیں ہے یا نہیں چل سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے بھی کیا ہے، اور آج جدید شکلیں موجود ہیں، ویل چیئر کا استعمال ہے، اور الیکٹرانک گاڑیاں بھی آ چکی ہیں، اور سفری صعوبتیں بھی بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں۔ بندہ جتنا چل سکتا ہے اتنا چل لے، جتنا نہیں چل سکتا سواری کا استعمال کر لے۔ اللہ رب العالمین نے قبول کرنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر وہ سہولتیں بیان کر دی، اس حج کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، جو آپ نے خود بھی کیا۔ تو پیسہ ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، سفری سہولتوں کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ اگر حج نہیں کرتا، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پہلے حج کیا ہوا ہے، دوبارہ حج پہ جا رہا ہے، تو لوگ بھبتیاں کسنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی حج تو کیا ہوا تھا، فلاں غریب آدمی کی بیٹی کا بیاہ ہے تو جہیز لے کے دے دیتے، فلاں کو فریج کی ضرورت تھی تو وہ لے کے دے دیتے، فلاں کی چھت نہیں تھی تو اس کو پلاٹ لے کے لے دیتے۔ حج ضرور کرنا تھا۔ اور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اس کا کیا تعلق ہے جہیز کے ساتھ، فریج کے ساتھ، ڈیپ فریزر کے ساتھ، اور چھت کے ساتھ، اور پلاٹوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پے عمرے کرو، پے در پے حج کرو۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیے، جو آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر پراپیگنڈا ہوتا ہے، بڑا حاجی آ گیا ہے جناب، اس کو حج عمرے یاد ہیں، اس کو غریب کی بیٹی کا بیاہ کرنا اور اس کے فرض کی ادائیگی وہ یاد نہیں ہے۔ فرض کی ادائیگی تو ٹھیک ہے کرنی چاہیے، جہیز کی مصیبت کہاں سے آ گئی؟ جس جہیز نے باپوں کو بھکاری بنا دیا، نگتا بنا دیا ہے، سوالی بنا دیا ہے، بیچارہ بوڑھا باپ ہاتھ پھیلائے پھر رہا ہوتا ہے اپلیکیشنیں لے کے، کبھی ایم پی اے کے پاس، کبھی ایم این اے کے پاس، کبھی یونین کونسل میں، اور کبھی کسی کارخانے اور فیکٹری کے مالک کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ شرم تو لڑکے والوں کو آنی چاہیے، یہ حیا تو ان کو آنی چاہیے کہ ایک بندہ اگر اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کر رہا ہے تو کیا اس کے بعد بھی کوئی ضرورت رہ گئی ہے باقی؟ لیکن مسئلہ ناک کا ہے کہ ناک کٹ جائے گی، وہ بھائی ایک ہی جگہ پہ کٹوا لو، ہر جگہ پہ نہ کٹواؤ، ہر قدم پہ نہ کٹواؤ، ہر دروازے پہ نہ کٹواؤ۔ لڑکے والوں کو ہی خدا کا خوف دلا دو کہ اللہ کا خوف کرو، یار نہیں ہے استطاعت، یہ جتنی طاقت استطاعت ہے وہ اس کو دے دو بچی کو، ٹھیک۔ لیکن آج
بعض غیر شرعی اعمال کو بنیاد بنا کے نشانہ کن کو بنایا جاتا ہے؟ اسلام کے ارکان کو اور فرائض کو۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے پے در پے کرو، فإنہما ینفیان، یہ کیا کرتے ہیں؟ الفقر والذنوب، فقر و فاقہ کو بھی یہ ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ کون؟ حج اور عمرہ۔ کما ینفی الکیر زبد الحدید والذہب والفضہ، جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو، سونے کی کھوٹ کو اور چاندی کی کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے، اس کو کھڑا بنا دیتی، اس کی اصل سامنے آ جاتی، لوہے سے زنگ اتر جاتا ہے، سونے چاندی سے گند اتر جاتا ہے، وہ صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ مومن و مسلمان، مرد ہے یا عورت، وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حج و عمرہ کرنے والے ہیں ان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر بھپتیاں نہیں گسنی چاہیے، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دیکھیں انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، ظاہر میں، باطن میں، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں اور رات میں۔ اب ایک شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اللہ کے گھر میں بار بار حاضری کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں جب وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اگلے عمرے کی استطاعت اللہ پھر عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگلے کی اللہ استطاعت کر دیتے ہیں، کیونکہ رزق میں اضافے کا سبب ہے یہ اعمال۔ تو لہٰذا جس کی بچی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، کوئی تعاون کر دے، اچھی بات، تحفہ دے دے، ہدیہ دے دے، لیکن کسی کے پاس نہیں ہے، سفید پوش ہے، الگ سے کسی کو کہہ دے، اپیل کر دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ارکان اسلام میں سے کسی رکن کو اور عبادات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس سے گناہوں کی بخشش بھی ہے، رزق میں اضافہ بھی ہے، انسان صاف و شفاف ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا صاف و شفاف ہو جاتا۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص جس نے حج کیا، حج کس ادا سے کیا؟ فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس نے شہوت والی باتیں کی ہیں، نہ فسق و فجور کا کوئی کام کیا، پرامن طریقے سے اس نے حج کیا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تین کام اس نے نہیں کیے، شہوت کی باتیں نہیں کی، وہ کام نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا کسی سے۔ یہ نہیں وہاں احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، اوپر کی چادر نیچے گر رہی ہوتی ہے، بازو پھیلا کے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے تو میں نے جانتا ہی نہیں، بھئی آئے کہاں، کس کے پاس حاضری ہے؟ تم تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تم ترانہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، تم تو حاضری کے لیے آئے ہو، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں حاضر۔ وہاں تو حاضری کے لیے گئے ہو، عاجزی کے لیے گئے ہو، انکساری کے لیے گئے ہو، رونے گڑ گڑانے کے لیے گئے ہو، اپیل و التجا کے لیے گئے ہو، آنسو بہانے کے لیے گئے ہو، دکھ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے گئے ہو اور ان کا حل کروانے کے لیے گئے ہو۔ وہاں مولا جٹ بنے ہوئے، تو میں نے جاندا نہیں، اسی فلاں تے فلاں نے، تو پاکستان پیر رکھ نبڑ لواں گے تینوں، میں تو تیرے یہاں بھی دانت کھٹے کر دوں گا۔ بھائی کیا بات، یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں؟ سبیل بٹ رہی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے کفن پھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ کے لے کے چلا کرو، اور بہترین زاد راہ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری۔ آپ دیکھیے کہ حجر اسود جس کا چومنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ نفع و نقصان دینے والی ذات کون ہے؟ عمر بن خطاب نے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا، یہ ایمانی غیرت تھی عمر بن خطاب، کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں
انی عالم انک حجر، تو پتھر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے نہ ہی نفع دے سکتا، لیکن میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے، اپنے قائد و سالار کو دیکھا ہے، انہوں نے تیرا بوسہ دیا اور اس لیے تیرا بوسہ دے رہا، گناہ چھٹتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا اجر و ثواب، جو بندہ نہیں دے سکتا وہ دھکے نہ مارے، وہ استلام کر لے، ہاتھ لگا دے، اجر پورا ملے گا۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، لیکن لڑائی جھگڑا دھکم پیلم نہ کرے، اشارہ کر لے تب بھی اجر پورا ملے گا۔ اچھا، حجر اسود کی تو 3 کیٹاگریاں اللہ نے رکھ دی اور اجر و ثواب برابر رکھا ہے، اور وہاں بریانی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنا ایک دوسرے کا احرام پھاڑ رہے ہوتے، لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ غالباً لگ بھگ 1.5 ملین سے شروع ہوتا ہے، اور جتنی سہولتیں لیتے جائیں اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں بریانی کی پلیٹ پہ ہی ایک دوسرے کے احرام پھاڑنا، جوس کے ایک ڈبے کے اوپر لڑنا ہے، پانی کی ایک بوتل کے اوپر جھگڑا کرنا ہے، نہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فسق و فجور نہیں کرنا، بے حیائی کے کام نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اب وہ شخص بھی مثال میں دے رہا تھا حدیث سے کہ جس طرح بھٹی لوہے سونے چاندی کا زنگ اور گند اتار دیتی ہے، یہ حج بھی ایسا ہی ہے کہ انسان کو صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ کتنا کر دیتا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح حج کر کے لوٹے گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بڑی سعادت کی بات، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار کر، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور اس کے اوپر جو اللہ نے انعام دینا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ دنیاوی فائدے تو ہے ہی ہیں جو ابھی بیان کیے، آخرت کا بھی فائدہ۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ انسان دنیا میں کسی ٹاؤن میں پلاٹ لینا ہو تو سوچتا ہے سینٹر میں ہو، کارنر کا ہو، کمرشل کے قریب ہو یا فیسنگ پارک ہو، تو یہ دیکھتا ہے بندہ کہ پلاٹ لینا۔ اور یہ حج، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور، یہ حج مبرور جس کے اندر وہ لڑائی جھگڑا فسق و فجور یہ چیزیں نہ ہو، حج مبرور۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کی مزدوری کیا ہے؟ اللہ کی جنت، ایسی جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر، جو اس حاجی کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتے ہیں۔ ایک تو اس عشرے کے اندر یہ کام ہے جو کرنے والا ہے حج، اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے رات کی عبادت۔ یہ آخری عشرہ آپ اس کو کم تر نہ سمجھیے، آخری عشرہ پہلا رمضان کے آخری عشرے سے کم تر نہ سمجھیے گا اس کو۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک رات جو قدر کی رات ہے بس وہ فضیلت والی ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عشرے کی فضیلت کو بیان کیا تو صحابہ بول اٹھے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ، اللہ یہ کہ ایسا بندہ جو جہاد کے لیے نکلے اپنے مال کے ساتھ جان کے ساتھ، پھر دونوں چیزیں رب کی راہ میں قربان کر دے، مال بھی اور وہ جان بھی، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ورنہ اس عشرے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اس آدمی کے لیے جو اس عشرے کے اندر عبادات کرتا ہے۔ حج کا وقت تو اب دھیرے دھیرے جا رہا ہے، جنہوں نے جانا تھا وہ فائنل ہو چکے ہیں، لیکن اس عشرے کے اندر جو اب دوسرا کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ رات کی عبادت ہے، تہجد۔ رمضان المبارک کی طرح باجماعت تو تراویح نہیں، لیکن انفرادی طور پر اس عشرے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے وہ بھائی اور بہنیں
جو حج میں جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں بھی اس عشرے کا اہتمام کریں، راتوں کا قیام کریں، اس میں تلاوت قرآن کریں اور رب العالمین کو راضی کریں۔ تیسرا کرنے والا کام وہ کیا ہے؟ 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھے جائیں۔ کتنے دنوں کے روزے؟ عشرہ 9 دنوں کا بھی ہوتا ہے، 10 کا بھی ہوتا ہے۔ 10 کو ہم روزہ رکھ نہیں سکتے۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ايام اکل وشرب وبعال فانها ايام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل۔ 10 11 12 13 4 دن۔ پہلا دن یوم النحر ہے، پھر ایام تشریق ہیں، یہ 4 دن، ان کے اندر روزے نہیں رکھے، کھائیں پییں اللہ کا ذکر کریں۔ 9 دن جو پہلے ہیں ان دنوں کے اندر روزے رکھ لیں۔ 9 کے 9 کو جس نے اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ 9 کے 9 رکھے، بہت زیادہ اجر و ثواب۔ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم سوموار جمعرات کا وہ لازماً رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ ضرور رکھے، کیونکہ یوم عرفہ جو ہے اس روزے کا تعلق زمان اور مکان دونوں سے ہے۔ کیونکہ ذی الحج کا تعین کب ہوتا ہے کہ یہ شروع ہو گیا، وہ چاند سے ہوتا ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں میدان عرفات صرف ایک جگہ پہ، کئی ایک جگہ پہ نہیں۔ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں تو اس دن وہ روزہ رکھے، اور وہ ممالک جہاں ٹائمنگ کا فرق ہے ان کو چند منٹ بھی مل جائے، عرفہ کے دن کے چند منٹ بھی مل جائے، شروع کے یا آخر کے یا جیسے بھی ہو، عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں تو عرفہ کے دن جو ہے اس کے چند منٹ ملتے ہیں یا چند گھنٹے ملتے ہیں۔ میں نے کہا تب بھی ٹھیک۔ آپ دیکھیں یہ جو حج ہے نا، یہ وہ وقوف عرفہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقوف عرفہ جو ہے یہ حج ہے، الحج عرفہ۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ وقوف عرفہ کا۔ وقوف کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو، وقوف عرفہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میدان میں چند منٹ کے لیے قدم رکھ لے، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ جو اس میں نہیں پہنچ سکا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو قدم نہیں رکھ سکتا مگر فضا میں ہے، فضا میں ہے تو تب بھی حج ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ میدان عرفہ ہے، اوپر اس کا ہیلی کاپٹر یا جہاز یوں موجود ہے، اور اس نے وقوف عرفہ کی نیت کی ہوئی ہے، وہ خالی گزر بھی جائے تو تب بھی اس کا حج ہو جائے گا اور وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ بعض علماء نے مجھے کہا یہ کیا بات آپ نے کہہ دی، فضائی طور پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وقوف عرفہ؟ میں نے کہا جس طرح عمرے کی نیت ہو سکتی ہے نا جہاز میں، اسی طرح وقوف عرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہماری میقات یلملم ہے، تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ میقات کے اوپر سے ہم آدھے گھنٹے کے بعد گزرنے والے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب آپ نیت کر لیں، ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ حج اور عمرے کی نیت جو ہے جس کی بنیاد پہ سارا عمرہ اور حج ہوتا ہے، وہ فضا میں ہو سکتا ہے تو وقوف عرفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی ہو سکتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو یہ روزہ رکھنا، ایک روزہ عرفہ کے دن کا روزہ، اجر کتنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضی والباقی۔ مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اتنا اجر و ثواب۔ اور چوتھا کرنے والا کام وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبیرات۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کر دیں یکم سے 13 تک چلتے جائیں، بھرپور انداز میں کریں، صبح و شام کے اذکار پر توجہ دیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ کمائی کے دن ہے، اجر و ثواب اکٹھا کرنے کے دن ہے۔ یہ ایسے دن ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنی دھلائی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اگر دھلنے سے صاف نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائی کلین کروا دیں۔ یہ دن ایسے ہیں کہ اس میں اللہ ہماری ڈرائی کلین کر دے، ہم اپنے اندر اور باہر کو، ظاہر اور باطن کو، خلوت اور جلوت کو اس میں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر
انہی دنوں میں ایک کرنے والا کام قربانی بھی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں وآخر دعوانا الحمدللہ۔